من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، کف اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے آپ سے بات نہیں کرتے، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک والد ہے اور اس کا بیٹا ہے چھوٹا، نابالغ اولاد ہے، ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں، اور والد کے پاس وسائل کافی ہیں، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ فراغ دل بھی ہے، تو بچے کے لیے کوئی پریشانی ہونی چاہیے؟ اولاد کے لیے بے فکر، بلکہ وہ تو خیال رکھتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں سوچیں نا، دکان سے گھر جائے گا تو کچھ نہ کچھ لے گا، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ سودا سلب، بچے کو راضی کرنے کے لیے یہ وہ، اور پھر ساری زندگی والد جو ہے اپنی بچوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں؟ ہماری تو انہی پر نظر ہے اور کہتے ہیں ہم یہی تو ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن والد کی، والدین کی میں بات کروں، والدہ جو شادی سے پہلے بے فکر ہوتی ہے، لیکن بچے جب ہو جائیں تو رات کو بھی اٹھتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، غذا بھی دیتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، وہ بھی کرتی ہے، یعنی زندگی ایک مشکل ہو جاتی ہے، بچوں کو پالنا جو ہے وہ آسان تو نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ، ہم تو اس نے تو اپنے، ہم تو اس کے محبوب ہیں، محبت سے ہماری پیدائش جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ایک نتیجہ ہے، میرے اکیلے کی، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے تو میری صورت بھی، ماں کے پیٹ میں میری صورت بھی اسی نے بنائی ہے۔ شیطان کو کہا تھا نا کہ تم نے اس ہستی سے کہ اس کی میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے، خلقت بیدیہ، پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بنائی، وہ تو ایک پوری وہ ہے، ربوبیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان اللہ وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے، ایسی آیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اس کائنات کی جو وجود ہے اس کا مقصد، یعنی بنیاد تو محبت ہے اللہ کی، کائنات تو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ انسان اللہ کی ضرورت ہے، لیکن جو سسٹم بھی بنایا ہے وہ سمجھ میں یوں آتا ہے کہ یہ اس کی ایک محبت تھی، کیونکہ ہمارے لیے اس نے جنت تیار کی ہے ایک انعام کے طور پہ، تو اور جنت عمل تو ایک بہانہ ہے، اور جنت اس کا فضل سے ہمیں ملے گی ہمیشہ کے لیے، کوئی اتنا کوئی انعام تو نہیں دیتا، وہ تو ہمیشہ کے لیے جنت، تو عمل ایک بہانہ ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا، اور جنت میں کیا ہے، وہاں تو آپ ایک قسم کے مالک و مختار بن جائیں گے، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اب یہ یہاں تو یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن ہمارے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو تم کہو گے وہ ہوگا۔ اور یہ تھوڑے نقطہ سمجھ، جو تم چاہو گے،
اور جو منگواؤ گے وہ ہوگا. خلیفۃ اللہ ہے بھیا، اللہ کا نائب ہے، تو وہاں اس کی نائبت کا پتہ چلے گا کہ یہ خلیفۃ اللہ کیا ہوتا ہے. یہاں تو امتحان ہے. بہرحال یہ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پہ دیکھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں تو وہ بڑا اچھا ہے. من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، کف اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ جملے میرے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے آپ سے بات نہیں کرتے. اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کف اللہ لجمیع ہمومہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہت کافی شافی ہے جو کہ اللہ پہ پورا اعتماد نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں ہے ان کا، اور ہر وقت دعاؤں کی درخواست ہے. ہم کہتے ہیں نا دعا کیجئے، دعاؤں کی درخواست ہے. بھئی کیسی دعا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، وہ شفیق ہے، مہربان ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. کیا مانگ رہے ہو اس سے؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ مانگنا حرام نہیں ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حدیث میں آپ کو پوری سنا دوں کہ جس نے تمام فکر، اب یہ بڑی کافی شافی اس میں ہوا ہے، جس نے تمام فکروں کو اکٹھا کر کے ایک فکر بنا لیا آخر. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم یہ فکر کرو، دنیا تو میں نے تمہاری لکھ دی ہے، تقدیر میں جو ہوگا بس تم اس پہ راضی رہو، اور وہ فکر کرو جس کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے اور جو تمہاری کوشش تک ہے. الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہوگا جو اس کے لیے کوشش کی ہوگی اس نے. تو کف اللہ لجمیع ہمومہ، تمام غموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. میں اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ نہیں کہ آپ بس اسباب چھوڑ دیں، رزق کمانا چھوڑ دیں یا بچوں کی فکر چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ پریشانی ختم کر لیں، اپنی ایک پریشانی رکھیں، دنیا کا استعمال کریں، نوکری کریں، کاروبار کریں، جو بھی آپ کرتے ہیں رزق کو بڑھانے کی کوشش کریں، اسباب تلاش کریں، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھیں کیونکہ نتائج تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی باد ہلک، جس کی غم اس پر پراگندہ ہو گئے، اب اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس فکر، کس غم، کس پریشانی میں وہ ہلاک ہوتا ہے، کس گڑھے میں جا کے گرتا ہے، کیونکہ غم تو بہت ہیں، دولت بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، شہرت بھی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو چاہیے ہم کہتے ہیں نا، یہ تو چاہیے. یہی بعض اوقات تو یہی چاہت میں زندگی گزار دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بے فکر ہو جائے گا. لا یبال اللہ بأی، کیوں کہ اللہ کو تو آپ کی ضرورت ہے نہیں. اللہ تو نہیں، آپ وہ اللہ نے کہا ہے کہ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تم اگر اللہ کو نہ پکارو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تو ہمیں پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کو پکاریں. اللہ کہہ رہے ہیں میں بس تمہارے لیے کافی ہوں. اور یہ تو قرآن ہے، یہ تو حدیث میں قرآن میں ہے کہ بھئی الیس اللہ بکاف عبدہ، پوری ایک جملے میں، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ ہاں، دنیا کی زندگی امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات، امتحان میں لوں گا تمہارا، لیکن اتنا ہوگا کہ تم برداشت کر سکو، تمہاری حیثیت سے طاقت سے زیادہ نہیں، تمہیں زیادہ اس لیے لگے گا کہ تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو پھر پریشانی ہوگی، یہ تو بہت بڑا غم آ گیا یہ تو بہت بڑا غم ہے۔ نہیں، غم تو دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے وہ آپ کے درجات میں بلندی کا وہ ہوتی ہے، پھر آپ کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، آپ کے بہت سے اس میں مسالے ہوتے ہیں۔ امتحان دیکھیں، مختصر بات یہ ہے کہ امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ، امتحان ہی کا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، میں تمہاری آزمائش کروں، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، خیر اور شر دونوں حالتیں جو ہیں وہ آزمائش ہیں، یہ امتحان کون لے رہا ہے؟ ممتحن کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اب یہاں جو ہمارے بچوں کا امتحان لیتا ہے، جو سپرڈنٹ ہوتا ہے، وہ تو نمبر نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آخر میں ایک وہ واقعہ سناؤں، ایک بندہ توبہ کے ارادے سے علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے کا اس نے ارادہ کر لیا، راستے میں موت آ گئی تو دوزخ کے فرشتے آئے، گناہ گار تھا، دوزخ کے فرشتے آئے، پھر جنت کے بھی آ گئے فرشتے، دونوں میں تنازع ہو گیا، یہ تو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، نیت اس کی اچھی تھی تو ہم جنت لے جائیں گے، دوسرے کہہ رہے بھائی ساری زندگی تو اس نے تو کوئی ابھی تک ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک نیکی بھی نہیں کی، تو تنازع پھر حل کون؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم جگہ ناپ لو، جہاں جانے کی جگہ کم ہو بس اس پر فیصلہ کر لو، جنت کا فاصلہ کم ہو اس فاصلے سے جو اس نے طے کیا ہو تو جنت میں، ورنہ دوزخ میں لے جاؤ، تو وہ راستے کو اللہ تعالیٰ کم کر دے گا۔ ممتحن کون ہے؟ تو وہ بس وہ پھر جنت پہ چلا جائے گا، ایک نیکی نہیں کی، ارادہ کر لیا، تو ارادہ اور کوشش۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم